جی ناظرین السلام علیکم۔ تین خبروں پہ بات کرنی ہے آپ سے، اور تینوں اہم خبریں ہیں۔ ایک تو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے وہ جو ججز کی تعیناتی کا مسئلہ تھا، اس پہ اس کا جو اعلامیہ ہے یا اس کا جو منٹس ہیں اس کے حوالے سے کافی اختلاف پیدا ہو گیا ہے۔ چیف جسٹس نے جو اعلامیہ پیش کیا وہ مختلف ہے، قاضی فائز عیسیٰ نے ایک خط لکھ دیا وہ مختلف ہے، اور تو کوئی کہہ رہا ہے مؤخر ہو گیا، کوئی کہہ رہا ہے مسترد ہو گئے ہیں۔ اس کے پیچھے کیا حکمت ہے، کیا سائنس ہے، اس پر بات کرنی ہے۔ دوسرا، فارن فنڈنگ کا کیس ایک دفعہ پھر منظر عام پر آ گیا۔ ایک طرف سے اتحادی جماعتوں نے بہت زیادہ جو ہے احتجاج کی صورت اختیار کر لی ہے، اور آج شاہد خاقان عباسی اور عبدالغفور حیدری نے بھی آج الیکشن کمیشن کے سامنے ایک پریس کانفرنس کی، کوئی دھرنا یا احتجاج نہیں کیا کہ جلدی جلدی فارن فنڈنگ کا کیس جو ہے وہ جو محفوظ ہے جس تہہ خانے میں، اس کو نکالا جائے تاکہ کوئی معاملات آگے بڑھ سکیں۔ اور اس پہ فائنینشیل ٹائمز کی بھی ایک سٹوری آئی ہے، اور وہ سٹوری کافی زیادہ خطرناک ہے پی ٹی آئی کے لیے، اس پر بھی بات کریں گے۔ تیسری بات جو ہے کہ یہ جو اسپیکر قومی اسمبلی نے 11 ممبران قومی اسمبلی کے استعفے منظور کر لیے، تو اس میں کیا حکمت ہے؟ 11 ارکان اسمبلی کے استعفے کیوں منظور کیے، ساروں کے کیوں منظور نہیں کیے؟ اور پھر یہ کوئی بڑے بڑے نام ہیں پی ٹی آئی میں، ان کے استعفے منظور نہیں ہوئے۔ ان 11 کے، جو کہ ان میں علی محمد خان ایک ذرا پرومیننٹ نام ہے، باقی تو کوئی ایسے نام نہیں ہیں، ان کے استعفے کے منظور کر لیے۔ اس کے پیچھے حکمت کیا ہے، راز کیا ہے، اس حوالے سے بھی کچھ بات کریں گے۔ پہلے بات شروع کرتے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے حوالے سے جو اعلامیے پہ اختلاف ہو رہا ہے، اور یوں لگ رہا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان اور قاضی فائز عیسیٰ آمنے سامنے ہو گئے۔ چیف جسٹس آف پاکستان کہہ رہے ہیں، اور ان کے حامی وہ 4 لوگ جنہوں نے 5-4 سے یہ فیصلہ آیا، تو جنہوں نے یہ فیصلہ کیا، وہ کہہ رہے ہیں جی کہ اجلاس مؤخر ہو گیا ہے، ملتوی ہو گیا ہے، ہم دوبارہ بیٹھیں گے اور بیٹھ کے دوبارہ معاملات طے کر لیں گے۔ یہ ان کی طرف سے منٹس آئے ہیں۔ دوسری جانب جو قاضی فائز عیسیٰ فرما رہے ہیں، ان کے مطابق تو کہ مؤخر شوخر والی کہانی کوئی نہیں ہوئی، اور چیف جسٹس صاحب پروٹوکول اور ڈیکورم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اچانک اجلاس سے اٹھ گئے، اور اعجاز الاحسن بھی اچانک اٹھ گئے ہیں۔ کوئی مطلب کہنا وہ چاہ رہے ہیں کوئی تمیز طریقہ ہوتا ہے اس لیول پر، جب آپ بات کر رہے ہوتے ہیں تو اچانک اٹھ کے جانا کیا ہوا؟ اور اس پہ انہوں نے کہا جی مؤخر شوخر کوئی نہیں ہوا، وہ جو 5 لوگوں کی لسٹ تھی وہ مسترد ہو گئی ہے۔ اب اس میں حکمت یہ ہے، باریک نقطہ یہ ہے کہ اگر تو وہ اجلاس مؤخر ہوا ہے تو پھر یہ نام کسی اور سٹیج پر دوبارہ زیر بحث آ سکتے ہیں، دوبارہ ان کی پروموشن اور ان کے حوالے سے بات ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر یہ نام مسترد ہو گئے ہیں تو یہ نام دوبارہ نہیں آ سکتے۔ اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ نام جن پر بڑی محنت کی گئی تھی، جن کی پتہ نہیں فائلیں ہوں گی، ویڈیوز ہوں گے، وہ جنرل مشرف کا ایک بیان چل رہا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ ہم نے کچھ جو ہے ایسے لوگ جن کے کچھ فائلیں شائلیں تھیں، ان کو جو ہے ویڈیوز تھیں، ان کو ہم نے کیو لیگ میں شامل کرایا، کیونکہ پھر وہ بندے کے پتر بن کے رہتے ہیں نا۔ تو یہ جو لوگ ہیں یہ بھی شاید اس طرح کے لوگ ہوں، یا مستقبل میں ان کے لالچ ہوتی ہے، کہیں کمپرومائز ہوتا ہے، کہیں بلیک میلنگ ہوتی ہے، کہیں خوف ہوتا ہے، یہ ساری چیزوں پر کمپرومائز ہونے کے خدشات ہوں گے، اور اس وجہ سے جو ہے یہ لوگ پروموشن کے لیے بار بار آ رہے ہیں۔ اور اس پہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ بڑا خطرناک ہے۔ یعنی قاضی فائز عیسیٰ کہہ رہے ہیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے جو اعلامیہ جاری کیا وہ جھوٹ پر مبنی تھا، وہ غلط ہے، ہم نے لوگ مسترد کیے ہیں، مؤخر کوئی نہیں کیے۔ اب دیکھیں ہمارے اوپر، آپ کے اوپر، پاکستان کی قوم کے اوپر تو ویسے جھوٹے چور ڈاکو غدار ٹائپ کے نعرے لگتے ہی رہتے ہیں۔ اب کس شخصیت کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں؟ پاکستان میں ایک نظام انصاف قائم ہے، کسی کی سائیکل چوری ہو جاتی ہے، کسی کا
گھر میں ڈاکہ پڑ جاتا ہے، کوئی قتل ہو جاتا ہے، کوئی بھی قانونی معاملہ ہوتا ہے، لوگ چھوٹی عدالتوں میں جاتے ہیں، پھر اس کے بعد اس سے بڑی عدالتوں میں جاتے ہیں انصاف کی تلاش میں کہ وہاں سے ہمیں انصاف ملے گا۔ پھر جس کی رسائی ہوتی ہے، جس کے پاس دانے ہوتے ہیں، وہ ہائی کورٹ میں جاتا ہے۔ اس سے بھی زیادہ جس کی بساط ہوتی ہے وہ سپریم کورٹ کے پاس چلا جاتا ہے، اور سپریم کورٹ میں بھی کہ بے شمار 13 14 17 ججز کی گنجائش ہے، 13 اس میں سے ہیں ابھی، اس میں سے بھی کوئی چیف جسٹس کے پاس پہنچ جاتا ہے انصاف کی خاطر۔ اب اگر ہمیں یہ پتہ چلے کہ ان سارے مرحلوں سے گزرنے کے بعد آپ جس شخص سے بات کر رہے ہیں، جس شخص کا نام نامی لے رہے ہیں، وہ شخص جھوٹا ہے، وہ جھوٹ بول رہا ہے، اور ججز کی تعیناتی کے معاملات پر جھوٹ بول رہا ہے، یہ تو سارا نظام انصاف ہی بکھر کے رہ گیا نا۔ اور سیاستدانوں کے خلاف آپ نے سنا ہوگا وہ 62 63 لگ جاتی ہے، نہ یہ صادق ہے نہ یہ امین ہے، اور نکالتے ہیں فلاں جلسے میں فلاں آج سے 35 سال پہلے اس نے یہ بات کی تھی، لہذا یہ صادق امین نہیں ہے، فارغ۔ تو جو آپ فارغ کرتے ہیں وہ ان کی کریڈیبلٹی پہ خود سوال آ گیا ہے۔ اور یہ مسئلہ کہاں سے پیدا ہوا؟ مسئلہ تو یہ بہت عرصے سے تھا، ایک خاص قسم کا نیکسس کریٹ کیا گیا تھا، ایک جال بچھایا گیا تھا۔ اس جال میں عدلیہ بھی تھی، ثاقب نثار جیسے، کھوسا صاحب جیسے ججز بھی تھے، اس جال میں نیب بھی تھا، اس جال میں میڈیا بھی تھا، اس جال میں جو ہے اسٹیبلشمنٹ بھی تھی، اور کام اس طرح شروع ہوتا تھا کہ اگر کوئی ان حالات میں آواز بلند کرنا چاہتا، سب سے پہلے تو میڈیا کے اوپر مرتسب کر دیا جاتا، اس کی دھنائی شروع ہو جاتی، اور وہ میڈیا ٹرائل ہوتا، اس سے بچ کے آتا تو نیب کوئی کیس ڈال دیتی، نیب سے بچ جاتا عدالتیں اس کو پکڑ لیتی، اور عدالتوں سے اگر بچ جاتا تو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے مثبت رپورٹنگ کا حکم آ جائے۔ یہ نیکسس تھا پورا، اور یہ نیکسس اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ نیکسس ابھی جو صورتحال ہے اس کی وجہ سے ختم ہونے والا ہے، تو ایسی بالکل کوئی بات نہیں ہے۔ یہ نیکسس اگلے 10 سال چلانے کے بھی منصوبہ تھا، اسی لیے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے اجلاس میں ان ججز کی تعیناتی کی گئی تھی۔ تو اب یہ مسئلہ پیدا ہوا، سارے کا سارا جو پنجاب اسمبلی والا فیصلہ دیا۔ آپ نے ایک فیصلہ دیا پارلیمانی لیڈر اور پارٹی کے سربراہ کے حوالے سے، آئین میں ترمیم کر دی خود ہی۔ اچھا، جب پھر عمران خان کو ضرورت پیش آئی پنجاب میں، اسی فیصلے کو الٹا دیا گیا، نہیں پارلیمانی لیڈر جو ہے وہ سب کچھ ہوتا ہے، پارٹی سربراہ کی کوئی حیثیت نہیں۔ پہلے بھی بہت بےایمانیاں ہوئی ہیں، لیکن اس قدر ویزیبل طریقے سے بےایمانیاں ساری قوم کی نظر آپ کے اوپر ہے، تو آپ نے یہ سب کچھ کر دیا، تو لوگ تو سوال کریں گے۔ اور دنیا میں کہیں اور ایسا ہوتا، انصاف کے سب سے بڑے منصب شخص پہ بیٹھے شخص کی کریڈیبلٹی پر سوال اٹھتا، اور لوگ یہ کہتے کہ اس نے بددیانتی کی، اس نے جھوٹ بولا، اس نے جو ہے دھوکہ دیا۔ تم دیکھیے، میں آپ کوئی کسی کو دھوکہ دیں وہ الگ بات ہے، وہ شخص جو پورے پاکستان میں انصاف کا ذمہ دار ہے، اگر اس کا جھوٹ بولا پکڑا گیا، اور پکڑا جائے گا، پکڑا کیسے جائے گا کہ یہ جو میٹنگ ہوئی ہے جس میں انہوں نے کہا موخر ہے، اور قاضی فائز عیسیٰ نے کہا نہیں مسترد ہے، اس کے کہیں نہ کہیں منٹس ہوں گے، اس لیول کی میٹنگ کی ریکارڈنگ ہوتی ہے، آڈیو ویڈیو موجود ہوگی، تو آج نہیں تو کل وہ منٹ سامنے آ جائیں گے، تو ثابت ہو جائے گا کہ چیف جسٹس آف پاکستان جناب عمر عطیہ بندیال صاحب نے جھوٹ بولا ہے، اور اخلاقی طور پر انہیں مستعفی ہو جانا چاہیے۔ لیکن یہ پاکستان ہے بھائی، یہ اخلاقی والی کہانی تو یہاں چلتی نہیں ہے، یہ طاقت کی گیم ہے، جس کو جتنا دبایا جا سکتا ہے دبایا جائے۔ اب بجائے اس کے کہ جو پبلک پریشر بڑھ رہا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان مستعفی ہوں، 62 63 کو اپنے اوپر خود ہی لاگو کر لے، تسلیم کرے کہ میں نے جھوٹ بولا تھا، تو وہ اب نئے کیسز نکالیں گے۔ نیب ترامیم کے حوالے سے یہ انتقام ہوتا ہے نا طاقتور آدمی کا، ای وی ایم کے حوالے سے شروع ہو جائیں گے، لیکن بہرحال ان کی ذات پر
سوال اٹھنا شروع ہو گئے ہیں، اور اس لیول پر اگر لوگ کنفیوز ہوں گے اور لوگوں کو کسی شخص کی قاضی القضہ کی دیانت پر شک ہوگا تو پھر انہیں مستعفی ہو جانا چاہیے، ہوں گے نہیں پھر۔ اچھا، اس میں یہ بات بھی سمجھیں کہ وہ نیکسس جو ڈیولپ کیا گیا تھا نا، وہ ٹوٹ رہا ہے۔ نیب کا چیئرمین روتی پیٹتی حکومت نے لگا ہی دیا، ایک ٹھیک آدمی لگا دیا۔ میڈیا میں کچھ بہتر آوازیں اٹھنا شروع ہوئی ہیں، کچھ لوگوں کو پروگرام میں آنے کا موقع ملا۔ دوسرا، سوشل میڈیا بھی طاقتور ہو گیا ہے، کسی نے یوٹیوب چینل کھول لیے، کوئی ٹویٹر ہینڈل سے کام کر رہا ہے، تو وہ آوازیں جو چھپی تھیں وہ سامنے آنا شروع ہو گئی۔ جوڈیشری میں بھی اب ڈویژن واضح ہو گئی ہے، کچھ آوازیں آنا شروع ہو گئی ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ کے اندر وہ کہتے ہیں جی کوئی پشاور گروپ، کوئی پنڈی گروپ، آپس میں جنگ ہو رہی ہے، یہ وہ ہماری بلا سے۔ لیکن اس سارے عمل کا فائدہ یہ ہو رہا ہے کہ وہ جو ہے نا، جیسے آپ نے مٹھی میں ریت پکڑی ہو تو وہ ریزہ ریزہ آپ کے ہاتھ سے پھسل رہی ہوتی ہے، آپ چاہے مٹھی کو کتنی قوت سے دبائیں، اس ریت نے آپ کی مٹھی سے نکلنا ہی نکلنا ہے۔ تو یہ صورتحال ہو رہی ہے۔ تو مجھے یوں لگتا ہے کہ وہ ظلم کا، جبر کا جو نظام بنایا گیا تھا وہ اپنے بوجھ سے خود ہی منہدم ہو رہا ہے۔ اس وقت جمہوری قوتوں کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کمپرومائزز، مفاہمت، یہ آپ لوگوں نے بہت کر لی ہے، مصلحتیں بہت دیکھ لی ہیں۔ اگر اس سٹیج پہ کمپرومائز کیا آپ نے کسی سٹیج پر، تو آپ اپنی جد و جہد کو، اپنی جماعتوں کو، اپنی جمہوریت کے نعرے کو تہس نہس کر دیں گے۔ تو خدا را اس طرح نہ کیجئے گا، اور اگر آپ نے ڈول ڈالا ہے مزاحمت کی سیاست کا، جمہوریت کی اصل حقیقت کا، تو اس پہ قائم رہیے گا۔ یہ نہ ہو کہ کل جو ہے لا منسٹر اور یہ سارے جو ہیں دوبارہ جوڈیشل کونسل میں اس طرح کی ووٹنگ ہو تو دوبارہ ان کے حق میں ووٹ دے دیں جن کے خلاف ساری کیمپین کر رہے ہیں۔ تو یہ ذرا محتاط رہنا چاہیے۔ اب تیسرے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ تیسرا سوال ہے کہ یہ جو 11 بندے اسپیکر نے فارغ کر دیے ہیں راجہ پرویز اشرف نے، اس کے پیچھے کیا حکمت ہے اور کون سے بڑے نام ہیں؟ ایک تو جو میری کسی سے بات نہیں ہوئی، مجھے جو سمجھ آئی ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ 2 ریزرو سیٹیں ہیں، 3 سیٹیں کے پی کے کی، 3 سیٹیں کراچی کی، 3 سیٹیں پنجاب کی، 9 سیٹیں ہیں۔ 2 خواتین ہیں شاید جو اس طرح مخصوص نشستوں پر منتخب ہوئی ہیں، وہ ساری فارغ کر دی۔ اب ان کو ہی کیوں فارغ کیا؟ میرے خیال میں ان سیٹوں پر اگر ضمنی انتخابات ہوں تو انہیں بڑی توقع ہے جیتنے کی، اور یہ جیت بھی جائیں گے۔ تو ایک تو یہ حکمت عملی ہو سکتی ہے۔ دوسری بات یہ ہو سکتی ہے کہ اگر پی ٹی آئی کے لوگ کہتے ہیں سارے استعفے کیوں نہیں منظور کیے، سارے استعفے منظور کر لیتے تو ایک بڑا آئینی قانونی بحران پیدا ہو جاتا۔ 120-25 نشستوں پر اچانک انتخاب کرانا آسان نہیں ہوتا، پوری ڈیموکریسی ڈولنے لگ جاتی ہے۔ تو پہلی قسط انہوں نے دی ہے، اس پہ ضمنی انتخابات ہوں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک خدشہ انہیں یہ بھی ہے، اچانک کسی سٹیج پر عمران خان صاحب دوبارہ حکومت میں اسمبلی میں آنے کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اب وہ اسمبلی میں آنے کا فیصلہ کرتے ہیں، پھر نمبر گیم شروع ہو جائے گی، کیونکہ حکومت کو پتہ ہے یہ ایم کیو ایم اور کچھ اور چھوٹی پارٹیاں ایسی ہیں جن کو اشارہ ہوا تو انہوں نے دوڑ جانا ہے پی ٹی ایم سے۔ اس سچویشن میں نمبر گیم کم ہوگی، تو 11 نمبر جو ہے وہ پی ٹی آئی کے کم کر دیے گئے ہیں، اور اگر اب بھی بات نہیں سمجھی گئی تو یہ دوسری قسط بھی جلد آ جائے گی۔ آخری بات، فارن فنڈنگ کا کیس اب عمران خان کے گلے پڑ گیا ہے، اور وہ بات جو فائنینشیل ٹائمز میں چھپی ہوئی ہے اس کے حوالے سے بہت خوفناک ڈیٹیلز ہیں۔ ابراج گروپ، عارف نقوی اور ووٹن کرکٹ جو ہے ایک کمپنی ہے، اس کے حوالے سے 20,20,000 ڈالر کی رقم ہے۔ عمران خان نے یہ تو تسلیم کر دیا کہ رقم آئی ہے، اور لیکن انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا کہاں سے آئی ہے۔ یار یہ کوئی 2 روپے، 5 روپے، 10 روپے تھوڑی ہیں، اتنی بڑی رقم ہے وہ آپ کے اکاؤنٹ میں آئی ہے اور آپ کو پتہ نہیں ہے۔ اور پھر اس میں ابو ظہبی کے شیخ مبارک النہیان بھی، وہ بھی ٹھیک ٹھاک پیسے دیتے رہے ہیں۔
تو اس کیس سے سیاسی جماعتوں کو بڑی توقع ہے کہ اس کیس میں یقیناً کوئی نہ کوئی فیصلہ ہوگا، اور عمران خان کا یہ پارٹی تو دوسری بنا لیں گے، فوراً ہی کوئی نیا پاکستان تحریک انصاف کو کوئی نیا نام دے دیں گے، لیکن جو کرپشن کا بیانیہ تھا اس کو زک پہنچے گی، اس کو لوگوں کے سامنے یہ آ جائے گا کہ یہ تو باہر سے، اور یہ نہیں ہو سکتا یار کہ اگر کل کو امریکہ پاکستان میں ایک اور، یا اسرائیل پاکستان میں ایک اور پارٹی بنانا چاہے، پیسے لگائے اور وہ بے تحاشا پیسے لگائیں اور وہ اس کی بیسس پر پاکستان کے لوگوں کو انفلوئنس کیا جائے، جلسے منعقد کرائے جائیں، جلوس نکالے جائیں، فنڈنگ سے پیسے کہاں ہوتے ہیں، اور اس کے اوپر اس کی بنیاد پر پاکستان کے لوگوں کا مینڈیٹ چرا لیا جائے، تو پھر حکومت تو اسرائیل کی ہو گئی نا پاکستان میں، پاکستانیوں کی تو حکومت نہیں ہوئی، کمپنی تو اسرائیل کی چلا رہی ہے، یہاں پہ لوگوں کے ذہنوں کے ساتھ کھیل رہی ہے۔ اسی طرح یہ جو سوشل میڈیا پر پی ٹی آئی کی آج کل سپینڈنگ ہو رہی ہے، عام محتاط اندازے کے مطابق میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں 6 کروڑ روپیہ پر ڈے ہو رہی ہے، پتہ نہیں اربوں میں جا کے پیسے بنتے، یہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں، اور اس شخص کے پاس آ رہے ہیں جس نے کبھی جیب سے روٹی نہیں کھائی، تو وہ یہ جو فارن فنڈنگ والا پھر ایک اور معاملہ یہ ہوا، انہوں نے کہا جی کہ نہیں ساری سیاسی جماعتوں کا فارن فنڈنگ کا ریکارڈ تلاش کیا جائے۔ یہ اسی طرح کی بات ہے کہ اگر جب تک ساری سیاسی جماعتوں کے فارن فنڈنگ کے حوالے سے تحقیقات مکمل نہیں ہوں گی، ہم نے کوئی جواب نہیں دینا۔ یہ اسی طرح کی بات ہے کہ اگر آپ پہ کوئی شخص قتل کا الزام لگا دے تو بجائے اس کے کہ آپ اپنے قتل کے جواب، وہ جو الزام لگا ہے اس کے جواب میں اپنی جسٹیفیکیشن پیش کریں، اپنی صفائی پیش کریں، آپ کہیں کہ پوری قوم جو 22 کروڑ ہے، پہلے ان کے بارے میں یہ فیصلہ کریں انہوں نے قتل کیا ہے کہ نہیں کیا، پہلے ان کی تفتیش کر لیں ساروں کی، پھر اس کے بعد ہماری طرف آئیں۔ تو ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ وہ جو کہتے تھے کہ الزام اگر آپ پہ لگا ہے تو آپ نے اس الزام کا جواب دینا ہے۔ الزام اب تو الزام ہے، ثبوت ہے، ای میلز ہیں، اور یہ بھی ای میلز کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یہ پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ یہ فارن فنڈنگ آئی کہاں سے ہے، دی کے دنیا ماڈرن قسم کی ہو گئی ہے، اب یہ چیزیں سامنے آنے لگ گئی ہیں۔ تو یہ معاملات اب اسٹیج پر پہنچ گئے۔ جو حکومت کا فیصلہ ہے کہ بھئی الیکشن نہیں کروانے، مشکل فیصلے کرنے پڑے، وہ بہت سمجھداری کا فیصلہ ہے، اس کے لیے سمجھیں۔ آئیڈیا یہی تھا، پتہ نہیں کس کا تھا، اسٹیبلشمنٹ کا تھا، اسٹیبلشمنٹ کے گروپ کا تھا، ججز کا تھا، آج کل تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی، کہ انہیں تھوڑے دنوں کے لیے حکومت دیں گے، عمران خان کی حکومت کا سارا ملبہ ان کے اوپر ڈالیں گے، عمران خان کو پاپولیرٹی، نیا نریٹو دیں گے، اور اس کو 2 تہائی اکثریت سے فٹافٹ الیکشن کر کے منتخب کروا دیں گے۔ اب حکومت اس کے آڑے آ گئی ہے، اس نے کہا نہیں جی نہیں، ہم جوتے کھانے کے لیے صرف نہیں آئے، اب ہم وزیر اعظم ہیں، اب ہماری کابینہ ہے، جمہوری قوتیں ایک سائڈ پر ہیں، تو ہمیں وقت چاہیے۔ اگر ہم سے مشکل فیصلے کرائے گئے ہیں تو پھر ہم لوگوں کے لیے آسانی بھی کریٹ کرنا چاہتے ہیں، اور وہ آسانی ہم کریٹ کر دیں گے، اگلا بجٹ ہمیں پیش کرنے دیا جائے۔ اگلا بجٹ بہت زیادہ فاصلے پہ نہیں ہے، ابھی جو ہے اگست ہو جائے گا، اور اس کے بعد جون میں وہ اگلا بجٹ پیش ہونا ہے۔ اس وقت تک ہمیں توقع کرنی چاہیے کہ شہباز شریف کی حکومت اور پی ڈی ایم کی حکومت حالات کو بہتر کرنے میں کامیاب ہو جائے گی، لیکن حالات کو بہتر کرنے میں کچھ انٹرنیشنل چیزیں بھی شامل ہیں۔ ظاہر ہے اگر دنیا میں پیٹرول کی قیمت نہیں بڑھتی تو پاکستان میں سستا تو مل نہیں سکتا، لیکن بہرحال گورنرز کے کچھ قاعدے، کچھ اصول ایسے ہیں کہ وہ ان حالات کو بہتر کر سکتے ہیں۔ پنجاب میں بڑا معرکہ ہونے والا ہے، اسپیکر کا انتخاب ہے، اور پرویز الہی اور رانا ثناء اللہ صاحب اپنے اپنے کینڈیڈیٹ کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ سرپرائز دیں گے، ہم آپ کو بہت بڑا سرپرائز دیں گے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کے کچھ لوگ پرویز الہی کو ووٹ نہیں دینا چاہتے۔ یہ سرپرائز کیا ہو سکتا ہے؟ کیا اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی پرویز الہی کو شکست ہو سکتی ہے؟ اس پہ شام کو ویلاگ کریں گے، اس پہ بات کریں گے۔ آپ کا بہت شکریہ، پھر ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔